وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ يقول الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة۔ محترم و معزز حاضرین و حاضرات، الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے عقیدے کی اور فقہ کی اور سیرت کی کلاسیں پیر منگل بدھ تینوں دن روا دواں ہیں۔ آج انشاءاللہ تعالی سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مختلف پہلو ہم نے ماقبل کلاسز میں دیکھے ہیں، اسی کا اور ایک مزید حصہ آپ کے سامنے پیش ہے۔ جیسے کہ پوسٹر کے اندر عنوان دیا گیا تھا کہ دوسری بیعت عقبہ کیا ہے، کب ہوئی، کیا فائدے ہوئے، مشرکوں کو کیا نقصان ہوا۔ انشاءاللہ تعالی الرحیق المختوم کتاب، اس کتاب کی ضمن میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ محترم حاضرین و حاضرات، نبوت کے 13ویں سال موسم حج، جب جون 622 عیسوی میں یثرب کے 70 سے زیادہ مسلمان فریض حج کی ادائیگی کے لیے مکہ تشریف لائے۔ یہ اپنی قوم کے مشرک حاجیوں میں شامل ہو کر آئے تھے اور ابھی یثرب ہی میں ہی تھے یا مکہ کے راستے میں ہی تھے کہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ ہم کب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں ہی مکہ کے پہاڑوں میں چکر کاٹتے، ٹھوکریں کھاتے اور خوف زدہ کیے جاتے چھوڑ کر رکھیں گے۔ پھر جب یہ مسلمان مکہ پہنچ گئے تو در پردہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسلسل رابطے میں رہے اور آخرکار اس بات پر اتفاق ہو گیا کہ دونوں فریق ایام تشریق کے درمیانی دن 12 ذی الحجہ کو مینا میں جمرہ اولا یعنی جمرہ عقبہ کے پاس جو گھاٹی ہے اس میں جمع ہوں گے، اور یہ اجتماع رات کی تاریکی میں بالکل خفیہ طریقے سے ہوگا۔ آئیے اب اس تاریخی اجتماع کے حوالے سے انصار کے ایک قائد کے زبانی سنیں کہ یہی وہ اجتماع ہے جس نے اسلام اور بت پرستی کی جنگ میں رفتار زمانہ کا رخ موڑ دیا۔ مطلب یہ جب عہد و پیمان ہوا، یہ جو میٹنگ ہوئی، اس کا اتنا خطرناک اثر بعد میں ہونے والا ہے کہ سارے کے سارے مشرکین ہکا بکا رہنے والے تھے اور مسلمانوں کو بڑی طاقت ملنے والی تھی۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ، یہ خود اپنی زبانی بلکہ حدیث کے اندر یہ ساری تفصیل موجود ہے، کہتے ہیں کہ ہم لوگ حج کے لیے نکلے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایام تشریق کے درمیانی روز عقبہ میں ملاقات طے ہوئی اور بالآخر وہ رات آ گئی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات طے تھی۔ ہمارے ساتھ ہمارے ایک معزز سردار عبداللہ بن حرام بھی تھے جو ابھی اسلام نہ لائے تھے، ہم نے ان کو بھی ساتھ لے لیا، ورنہ ہمارے ساتھی ہماری قوم کے جو مشرک تھے، ہم ان سے اپنا راستہ، ہم نے ان سے پورا سارا معاملہ خفیہ رکھا تھا، مگر عبداللہ بن حرام رضی اللہ عنہ سے بات چیت کی اور کہا کہ اے ابو جابر، آپ ہمارے ایک معزز اور شریف سربراہ ہیں اور ہم آپ کو اپنے موجودہ حالات سے نکالنا چاہتے ہیں تاکہ آپ کل کلا کو آگ کا ایندھن نہ بن جائیں، یعنی کل آپ اس معاملے کو اور طول نہ دیں۔ اس کے بعد ہم نے انہیں اسلام کی دعوت دی اور بتلایا کہ آج عقبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات طے ہے۔ انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور ہمارے ساتھ عقبہ تشریف لے گئے اور نقیب بھی مقرر ہوئے۔ جب حضرت کعب رضی اللہ عنہ واقعی کی تفصیل بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حسب دستور اس رات اپنی قوم کے ہمراہ اپنے ڈیروں میں سوئے، لیکن جب تنہائی رات گزر گئی تو اپنے ڈیروں سے نکل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طے شدہ مقام پر جا پہنچے۔ ہم اس طرح چپکے چپکے دبک کر نکلتے تھے جیسے چڑیا گھونسلے سے نکل جاتی ہے، یہاں تک کہ ہم سب عقبہ میں جمع ہو گئے۔ ہماری کل تعداد 75 تھی، 73 مرد اور 2 عورتیں تھیں۔ ایک ام عمارہ نصیبہ بنت کعب الانصاریہ رضی اللہ عنہا تھی، دوسرا قبیلے بنو مازن بن نجار سے تعلق رکھتی تھی، اور دوسری ام منیع اسماء بنت عمرو تھی جن کا تعلق قبیلے بنو سلمہ سے تھا۔ محترم حاضرین، کہتے ہیں کہ ہم سب گھاٹی میں جمع ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرنے لگے، اور آخر وہ لمحہ آ ہی گیا جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے۔ آپ کے ساتھ
آپ کے چچا عباس بن عبد المطلب بھی تھے، اگرچہ وہ ابھی اپنی قوم کے دین پر تھے، یعنی مسلمان نہیں ہوئے تھے، مگر چاہتے تھے کہ اپنے بھتیجے کے معاملے میں خود موجود رہیں اور ان کے لیے پختہ اطمینان حاصل کریں۔ سب سے پہلے بات بھی انہوں نے شروع کی۔ گفتگو کا آغاز ہوتا ہے اور حضرت عباس بن عبد المطلب کی طرف سے معاملے کی نزاکت کی تشریح کی جاتی ہے۔ مجلس مکمل ہو گئی تو دینی اور فوجی تعاون کے عہد و پیمان کی قطعی اور آخری شکل دینے کے لیے گفتگو کا آغاز ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس نے سب سے پہلے زبان کھولی۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ پوری صراحت کے ساتھ اس ذمہ داری کی نزاکت کو واضح کر دیں، کیونکہ مدینہ والے مکہ آئے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کو مکہ سے مدینہ لے جائیں۔ اب وہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی کی حفاظت کریں گے، مکہ میں ماحول اچھا نہیں ہے، تو آپ اللہ کے نبی کو ہمارے ساتھ بھیجیے، ہم آپ کی حفاظت کریں گے، جس طرح اپنے بیوی بچوں کی حفاظت کرتے ہیں اس طرح ہم اللہ کے رسول کی حفاظت کریں گے۔ تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے معاملے کی نزاکت واضح کر دی جو اس عہد و پیمان کے نتیجے میں ان حضرات کے سر پر پڑنے والی تھی۔ چنانچہ انہوں نے کہا، خزرج کے لوگوں، عام اہل عرب انصار کے دو ہی قبیلے یعنی خزرج اور اوس کو خزرج ہی کہتے ہیں، ہمارے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیثیت ہے وہ تمہیں معلوم ہے۔ ہماری قوم کے لوگ جو دینی نقطہ نظر سے ہمارے ہی جیسی رائے رکھتے تھے، ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے محفوظ رکھا ہے۔ وہ اپنی قوم اور اپنے شہر میں قوت، عزت اور طاقت و حفاظت کے اندر ہیں، مگر اب وہ تمہارے یہاں جانے اور تمہارے ساتھ لاحق ہونے پر مصر ہیں، لہذا اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ تم انہیں جس چیز کی طرف بلا رہے ہو اسے نبھا لو گے اور انہیں ان کے مخالفین سے بچا لو گے تو سب ٹھیک ہے، تم نے جو ذمہ داری اٹھائی ہے اسے تم جانو، لیکن اگر تمہارا یہ اندازہ ہے کہ تم انہیں اپنے پاس لے جانے کے بعد ان کا ساتھ چھوڑ کر کنارہ کش ہو جاؤ گے تو پھر ابھی سے چھوڑ دو، ابھی سے اللہ کے نبی کا ساتھ چھوڑ دو، کیونکہ وہ اپنی قوم میں، اپنے شہر میں جیسے بھی حال میں ہے مگر عزت و حفاظت کے ساتھ ہے۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت عباس سے کہا کہ آپ کی بات ہم نے سن لی ہے، اب ہمارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کو آپ سنیے اور اپنے دل اور اپنے رب کے لیے جو عہد و پیمان کرتے ہیں اس کو پسند کر لیجئے۔ اس جواب سے پتا چلا کہ اس عظیم ذمہ داری کو اٹھانے اور اس کے پرخطر نتائج کو جھیلنے کے لیے سلسلے میں انصار عزم محکم، شجاعت اور ایمان اور جوش و اخلاص کا ان کا حال تھا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو فرمائی، آپ نے پہلے قرآن کی تلاوت کی، اللہ کی طرف دعوت دی، اسلام کی ترغیب دی، اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیعت لی۔ بیعت کیسے ہوئی؟ بیعت کا واقعہ امام احمد رحمہ اللہ نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے تفصیل کے ساتھ روایت کیا ہے۔ حضرت جابر کا بیان ہے کہ ہم نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ سے کس بات کی بیعت کریں، کس بات کا اگریمنٹ کریں، کس بات کا عہد و پیمان کریں؟ آپ نے فرمایا، اس بات پر چستی اور سستی ہر حال میں میری بات مانو گے اور تم ضرور مانو گے، تنگی اور خوشحالی میں ہر حال میں تم مال خرچ کرو گے، بھلائی کا حکم دو گے، برائی سے روکو گے، اس کے بعد اللہ کے راہ میں اٹھ کھڑے ہو جاؤ گے، اللہ کے معاملے میں کسی ملامت گر کی ملامت کی پرواہ نہیں کرو گے، اور جب تمہارے پاس میں آ جاؤں میری مدد کرو گے، اور جس چیز سے اپنی جان اور اپنے بال بچوں کی تم حفاظت کرتے ہو اسی طرح تم میری حفاظت کرو گے، اور میں تمہارے لیے جنت کا وعدہ کرتا ہوں، لہذا اس بات کا تم عہد و پیمان کرو۔ تو جتنے لوگ وہاں پر موجود تھے سب نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر بیعت کی، سوائے خواتین کے۔ آپ نے خواتین سے بھی بیعت لی مگر اللہ کے نبی کا ہاتھ ان کے ہاتھ سے نہیں لگاتا، بلکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے ہی ان سے بیعت لی۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے، جسے ابن اسحاق نے ذکر کیا، کہ صرف آخری دفعہ کا ذکر ہے، چنانچہ اس میں کہا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تلاوت کی، اللہ کی طرف دعوت دی، اسلام کی ترغیب دینے کے بعد فرمایا کہ میں تم سے اس بات پر بیعت لیتا ہوں کہ تم اس چیز سے میری حفاظت کرو گے جس چیز سے اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہو۔ اس پر حضرت برا بن معرور نے آپ کا ہاتھ پکڑا اور کہا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو نبی برحق بنا کر بھیجا ہے، ہم یقیناً اس سے زیادہ آپ کی حفاظت کریں گے، ہم نے اپنی بیوی بچوں کا اتنا خیال، اتنی حفاظت نہیں کی ہوگی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس سے زیادہ آپ کی حفاظت کریں گے، لہذا اے اللہ کے رسول آپ ہم سے بیعت لیجئے، ہم خدا کی قسم جنگ کے بیٹے ہیں،
اور ہتھیار ہمارا کھلونا ہے، ہماری یہی ریت، ہماری یہی ریت ہمارے باپ دادا سے چلے آ رہی ہے۔ حضرت کعب کہتے ہیں کہ حضرت برا رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن ہی رہے تھے کہ ابو الہیثم بن تیہان نے اس کی بات کو کاٹتے ہوئے کہا، اے اللہ کے رسول، ہمارے کچھ لوگوں یعنی یہود کے درمیان عہد و پیمان ہے، یعنی بیچ میں بات کرتے ہوئے کہا کہ اللہ کے نبی، ہمارے اور یہودیوں کے بیچ میں کچھ ایگریمنٹس ہیں، اب ہم ان رسیوں کو کاٹنے والے ہیں، اور تو آپ کہیں تو ایسا نہیں ہوگا، ایسا کر ڈالیں گے، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو غلبہ اور ظہور اللہ عطا کرے گا، تو ہم آپ کو چھوڑ کر اپنی قوم کی طرف کبھی پلٹ نہیں آئیں گے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگی، پھر فرمایا، نہیں، بلکہ آپ لوگوں کا خون یہ میرا خون ہے، آپ لوگوں کی بربادی یہ میری بربادی ہے، میں آپ سے ہوں، آپ مجھ سے ہو، جس سے آپ جنگ کریں گے اس سے میں جنگ کروں گا، اور جس سے آپ صلح کریں گے یعنی جن کے ساتھ آپ اچھے رہیں گے میں بھی ان کے ساتھ اچھا رہوں گا۔ وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صاف طور پر یہ پیغام دیا کہ میں مکہ مدینہ آنے کے بعد تمہارے دشمنوں کو نہ دوست بناؤں گا نہ تمہارے دوستوں کو دشمن بناؤں گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کھلی بات کہی۔ اب بیعت کی خطرناکی اور اس کی خطرناکی کو دیکھیے کہ بیعت کی شرائط کے متعلق گفت و شنید مکمل ہو چکی تھی اور لوگوں نے بیعت شروع کرنے کا ارادہ کیا، تو صف اول کے دو مسلمان جو 11 نبوت اور 12 نبوت کے ایام حج میں مسلمان ہوئے تھے، ایک کے بعد دیگر اٹھے تاکہ لوگوں کے سامنے ان کی ذمہ داری کی نزاکت اور خطرناکی کو اچھی طرح واضح کر دیں، یہ لوگوں کے معاملے میں سارے پہلو کو اچھی طرح سمجھ لیں اور بعد میں بیعت کریں۔ تو کھل کر کہہ رہے تھے، اس سے بھی پتا چلتا ہے کہ قوم کا مقصد کیا ہے، لوگوں کو سمجھانا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ لے جانا صرف یہ لے جانا نہیں ہے، بلکہ اسلام کو طاقت دینی پڑے گی، جس طرح اپنی بیوی بچوں کے لیے تم لڑتے ہو اس طرح اللہ کے نبی کے لیے لڑنا ہوگا۔ سیرت ابن اسحاق کے اندر امام ابن اسحاق رحم اللہ کہتے ہیں کہ جب لوگ بیعت کے لیے جمع ہو گئے تو حضرت عباس بن عبادہ بن نضلہ نے کہا، تم لوگ جانتے ہو کہ اس سے، یعنی اشارہ نبی کی طرف تھا، کس بات کی بیعت کر رہے ہو؟ جی ہاں کی آوازیں حضرت عباس رضی اللہ عنہ تک پہنچی، تم سے سرخ اور سیاہ لوگوں سے جنگ پر بیعت کر رہے ہو۔ کہنے لگے کہ جو کالا ہے، جو گورا ہے، سب سے لڑنے کی تم بیعت کر رہے ہو۔ اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ جب تمہارے اموال کا صفایا کر دیا جائے گا اور تمہارے اشراف قتل کر دیے جائیں گے تو تم ان کا ساتھ چھوڑ دو گے، تو ابھی ساتھ جوڑ دو، کیونکہ اگر تم نے انہیں لے جانے کے بعد ان کا ساتھ چھوڑ دیا تو یہ دنیا اور آخرت کی رسوائی سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوگی۔ اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ تم مال کی تباہی اور اشراف کے قتل کے باوجود عہد نبھاؤ گے جس کی طرف تمہیں ابھی بلایا جا رہا ہے، تو پھر بے شک تم انہیں لے جاؤ، کیونکہ یہ خدا کی قسم دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ اس پر سب نے بیک آواز کہا کہ ہم مال کی تباہی، اپنے قوم کے بڑوں کی قتل کا خطرہ مول لینے کے لیے تیار ہیں۔ ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم عہد کو پورا کریں گے، ہم اس کے عوض میں ہمیں کیا ملے گا؟ تب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جب تم اپنی جان، اپنی اولاد کو دے کر، اپنے بڑوں کی قربانی دے کر میرا ساتھ دو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں جنت ادا کرے گا۔ تو لوگوں نے کہا اللہ کے نبی اپنا ہاتھ پھیلائیے، جب بات ایسی ہے تو ہاتھ پھیلائیے۔ اللہ کے نبی نے ہاتھ پھیلایا اور ایک کے بعد دیگر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم مجمعین نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر بیعت کیا۔ محترم حاضرین، حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ اس وقت ہم بیعت کرنے اٹھے تو حضرت اسعد بن زرارہ نے ان 70 آدمیوں میں سے سب سے کم عمر کے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ لیا اور بولے کہ اہل یثرب ذرا ٹھہرو، یعنی مدینہ والوں سے کرے، اے مدینہ والوں ذرا ٹھہرو، ہم آپ کی خدمت میں اونٹوں کے کلیجے، یعنی لمبا چوڑا سفر، اونٹوں کے کلیجے مار کر آئے ہیں، یعنی آپ کے لیے ہم اتنا لمبا سفر کر کے آئے، اس یقین کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آج آپ کو یہاں سے لے جانے کا معنی ہے سارے عرب سے دشمنی، تمام چیدہ سرداروں کا قتل، تلواروں کی مار، لہذا اگر یہ سب کچھ برداشت کر سکتے ہو تبھی اللہ کے رسول کو لے جاؤ، تمہیں تمہارا اجر اللہ دے گا، اگر تمہیں اپنی جان عزیز ہے تو انہیں یہیں چھوڑ دو، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ قابل عذر ہوگا۔ محترم حاضرین، لگاتار یہ بڑے بڑے انصاری صحابہ اپنی قوم والوں کو تنبیہ کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جانے کا مطلب صرف یہاں سے لے جانا نہیں ہے، بلکہ یہ سب بھی کرنا پڑے گا۔ تو بار بار یہ باتیں انصاری صحابہ کی طرف سے کی جا رہی تھی اور اس کے بعد لگاتار لوگوں کی طرف سے کیا ہے، حامی بھری گئی۔
اب اس کے بعد بیعت کے دفعات پہلے بتائے جا چکے ہیں کہ ایک بار نزاکت کی وضاحت ہو گئی، اب تاکید مزید ہو گئی، لوگوں نے بیک آواز کہا اسعد بن زرارہ اپنا ہاتھ اٹھاؤ، خدا کی قسم اس بیعت کو نہ چھوڑیں گے نہ ہم کبھی توڑیں گے۔ اس جواب میں حضرت اسعد کو اچھی طرح معلوم ہو گیا کہ قوم کس حد تک اس راہ میں جان دینے کے لیے تیار ہے۔ در حقیقت حضرت اسعد بن زرارہ حضرت مصعب بن عمیر کے ساتھ مل کر مدینہ میں اسلام کے بڑے مبلغ تھے، اس لیے طبیعی طور پر وہیں ان کی بیعت کنندان کے دینی سربراہ بھی تھے، اس لیے سب سے پہلے انہوں نے بیعت کر لی۔ چنانچہ سیرت ابن اسحاق کے اندر امام ابن اسحاق نے بنو نجار بیان کرتے ہیں کہ بنو نجار کہتے ہیں کہ ابو امامہ اسعد بن زرارہ سب سے پہلے آدمی ہیں جنہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ سے ہاتھ ملایا تھا۔ اس کے بعد عام بیعت شروع ہوئی۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ ایک ایک آدمی اٹھ کر کھڑے ہوتے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر بیعت کرتے، اور اس کے عوض میں اللہ کے نبی ہر ایک آدمی کو جنت کی بشارت دیتے۔ باقی رہے دو عورتیں جن کا موقع پر حاضر نہ تھی، ان کی بیعت صرف اللہ کے نبی نے زبان لی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی اجنبی عورت کا مصافحہ نہیں کیا۔ بیعت مکمل ہو چکی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تجویز رکھی کہ 12 سربراہ منتخب کیے جائیں، یعنی 12 لوگوں کو ذمہ دار بنایا جائے جو اپنی اپنی قوم کے نقیب ہوں گے، ٹھیک ہے، اور اس بیعت کے دفعات پر عمل بردار ہوں گے، یعنی اپنی قوم کی طرف سے وہی ذمہ دار ہیں، اپنی قوم کی طرف سے وہی مکلف ہیں۔ آپ کا ارشاد تھا کہ آپ لوگ اپنی اندر سے 12 ذمہ داروں کو میرے سامنے پیش کرو تاکہ وہی لوگ اپنی اپنی قوم کے معاملات کے ذمہ دار ہوں۔ آپ کے اس ارشاد پر فوراً ہی 12 نقیبوں کا عمل انتخاب میں آیا، 9 خزرج سے منتخب کیے گئے اور 3 اوس سے۔ ان کے نام جیسے کہ کتابوں میں لکھے گئے، ایک حضرت اسعد بن زرارہ بن عدس، اس کے علاوہ حضرت عبداللہ بن رواحہ، اس کے بعد رافع بن مالک، برا بن معرور، عبداللہ بن عمر، عبادہ بن سامت بن قیس، صعب بن عبادہ بن ولیم، منذر بن عمر بن خنیس، یہ سارے خزرج کے تھے، اور اوس کی طرف سے اسید بن حضیر، سعد بن خیثمہ، رفاعہ بن عبد المنذر تھے۔ جب ان نقبا کا یعنی ان سرداروں کا انتخاب ہو چکا تو ان سے سردار اور ذمہ دار ہونے کی حیثیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اور ایک عہد لیا، ایک اور چیز کا وعدہ کیا۔ آپ نے فرمایا آپ لوگ اپنی قوم کے جملہ معاملات کے کفیل ہیں، جیسے حواری حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب سے کفیل ہوئے تھے، اور میں اپنی قوم یعنی مسلمانوں کا کفیل ہوں۔ اس لیے ان سب نے کہا کہ ہاں اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ہم اس بات کو مانتے ہیں۔ معاہدہ مکمل ہو چکا، اب لوگ بکھرنے ہی والے تھے کہ ایک شیطان کو اس کا پتہ لگ گیا۔ چنانچہ یہ انکشاف مکمل آخری لمحات میں ہوا، اور اتنا موقع نہ ملا کہ یہ خبر چپکے سے قریش کو پہنچا دی جائے۔ وہ اچانک اس اجتماع کے شرکا پر ٹوٹ پڑے اور انہیں گھاٹی ہی میں لے جا کر اس لیے اس شیطان کو جھٹ سے ایک اونچی جگہ کھڑے ہو کر نہایت بلند آواز سے، جو شاید ہی کبھی سنی گئی ہوگی، یہ پکار لگائی، اے خیمے والو، محمد کو دیکھو، اس وقت بددین اس کے ساتھ ہیں اور تم سے لڑنے کے لیے جمع ہیں۔ تو شیطان نے کیا کیا، جا کر سب کے سامنے بڑے ٹیلے پر کھڑے ہو کر چلا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس گھاٹی کا شیطان ہے، اللہ کے دشمن، سن اب میں تیرے لیے جلد ہی فارغ ہو رہا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے لوگوں سے فرمایا کہ وہ اپنے ڈیروں میں واپس چلے جائیں۔ تو یقیناً وہ شیطان اس طرح گھبرا گیا تھا۔ اس شیطان کی آواز سن کر حضرت عباس بن عبادہ بن نضلہ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے، آپ چاہیں تو ہم کل ہی اہل مینا پر اپنی تلواروں کے ساتھ ٹوٹ پڑیں گے۔ آپ نے فرمایا ہمیں اس کا حکم نہیں دیا گیا ہے، یہ جو حج کے لیے آئے ہیں ان سے لڑنے کا حکم ہمیں نہیں دیا گیا ہے، بس آپ لوگ اپنی ڈیروں میں چلے جائیں۔ اس کے بعد لوگ واپس چلے گئے یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ یہ خبر قریش کے کانوں تک پہنچی تو غم و الم کی شدت سے ان کے اندر کوہرام مچ گیا، کیونکہ اس جیسی بیعت کے جو نتائج ان کی جان اور مال پر مرتب ہو چکے تھے اس کا انہیں اچھی طرح سے اندازہ تھا۔ چنانچہ صبح ہوتے ہی ان کے رؤساء اکابر مجرمین کی ایک بھاری بھرکم وفد نے اس معاہدے کی سخت خلاف احتجاج کے لیے اہل یثرب کے خیموں کا رخ کیا،
یوں عرض کیا، یعنی جتنے مدینہ والے وہاں تھے سب کے خیموں کے پاس مکہ والے پہنچ گئے اور کہنے لگے خزرج کے لوگوں، ہمیں معلوم ہوا ہے کہ آپ لوگ ہمارے اس صاحب کو ہمارے درمیان سے نکال کر لے جانے والے ہو اور ہم سے جنگ کرنے کے لیے ان کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہو، حالانکہ کوئی عرب قبیلہ ایسا نہیں جس سے جنگ کرنا ہمارے لیے اتنا زیادہ ناگوار ہوگا جتنا آپ حضرات سے ہوگا۔ یعنی اہل مدینہ سے ان کے بڑے گہرے روابط تھے، تو صاف کہنا تھا اگر اللہ کے نبی کو تم لے جاؤ گے تو ہمیں تم سے لڑنا ہوگا، عرب کے کسی قبیلے سے ہمیں لڑنے میں کوئی پریشانی ہے، لیکن تم سے محبت ہے، تم سے الفت ہے، تم سے تعلقات ہیں، لہذا تم سے لڑنا ہم پر بہت زیادہ بھاری ہوگا۔ لیکن چونکہ مشرکین خزرج اس بیعت کے بارے میں سرے سے جانتے ہی نہ تھے، کیونکہ یہ مکمل رازداری کے ساتھ کی گئی، تاریکی میں کی گئی بیعت تھی، اس لیے ان کے مشرکین نے اللہ کی قسم کھا کھا کر انہیں یقین دلایا کہ ایسا کچھ نہیں ہوا ہے۔ اس طرح کوئی بات وہ سرے سے جانتے ہی نہیں تھے۔ بالآخر یہ وفد عبداللہ بن ابی بن سلول کے پاس پہنچا، وہ بھی کہنے لگا یہ باطل ہے، ایسا نہیں ہوا ہے، اور یہ تو ہی نہیں جانتا تھا میری قوم مجھے چھوڑ کر اس طرح کا بڑا کام کرے گی، اگر میں یثرب میں ہوتا تو بھی مجھ سے مشورہ کیے بغیر اتنا بڑا کام مکہ میں کوئی نہیں کرتا۔ باقی رہے مسلمان، انہوں نے کیا ہے آہستہ سے اپنی کنکریوں سے اپنے دلوں کے اندر اس بات کو چھپا کر رکھا، ان میں سے کسی نے نہ ہاں کہا نہ کہا نہ زبان کھولی۔ آخرکار روسائے قریش کا رجحان یہ رہا کہ مشرکین کی بات سچ ہے، اس لیے وہ نامراد ہو کر واپس چلے گئے، اور روسائے مکہ تقریباً اس یقین کے ساتھ پلٹے کہ یہ خبر غلط تھی، لیکن اس کی کریدہ میں وہ برابر لگے رہے۔ بالآخر انہیں یقینی طور پر معلوم ہو گیا کہ خبر صحیح ہے اور بیعت ہو چکی ہے، لیکن یہ پتہ اس وقت چلا جب حجاج اپنے وطن کو واپس لوٹ کر جا چکے تھے، اس لیے ان کے سواروں نے تیز رفتاری سے اہل یثرب کا پیچھا کیا، لیکن موقع نکل چکا تھا۔ البتہ انہوں نے سعد بن عبادہ اور منذر بن عمرو کو دیکھ لیا اور انہیں جا پکڑا، لیکن منذر زیادہ تیز رفتار ثابت ہوئے اور نکل بھاگے۔ البتہ سعد بن عبادہ پکڑ لیے گئے اور ان کا ہاتھ گردن کے پیچھے انہیں کجاوے کی رسی سے باندھ دیا گیا، پھر انہیں مارتے پیٹتے ان کے بال نوچتے ہوئے مکہ لے جایا گیا، لیکن وہاں مطعم بن عدی اور حارث بن حرب بن امیہ نے آ کر چھڑا دیا، کیونکہ یہ دونوں جو قافلے مدینہ سے گزرتے تھے وہ حضرت سعد ہی کی پناہ سے گزرتے تھے۔ ادھر انصار ان کی گرفتاری کے بعد باہم مشورہ کر رہے تھے کیوں نہ دھاوا بول دیا جائے، مگر اتنے میں وہ دکھائی پڑے اور اس کے بعد سارا معاملہ بخیریت سے مدینہ کے اندر رہ گیا۔ تو انہوں نے باقاعدہ مدینہ والوں کا پیچھا کیا تھا، مکہ والوں نے، کہ اگر مدینہ والوں نے ایسا عہد و پیمان کیا ہے کہ ہم سے لڑنے والے ہیں تو ان کا صفایا ہم ابھی کر دیں گے۔ یہی عقبہ کی دوسری بیعت ہے جسے بیعت عقبہ کبریٰ کہا جاتا ہے۔ یہ بیعت ایک ایسی فضا میں زیر عمل آئی جس پر محبت، وفاداری، منتشر اہل ایمان کے درمیان تعاون و تناصر و باہمی اعتماد اور جال سپاری و شجاعت کے جذبے تھے۔ چنانچہ یثربی اہل ایمان کے دل میں اپنی کمزور مکی بھائیوں کے لیے شفقت لبریز تھی، ان کے اندر ان بھائیوں کی حمایت کا جوش تھا جن پر ظلم کرنے والوں کے خلاف ان کے دل میں غصہ تھا، ان کے سینے اپنے ان بھائی کی محبت سے شرشار تھے جسے دیکھ کے بغیر محض للہ فی اللہ ہی کوئی بھائی ایسا کام کر سکتا ہے، اور یہ جذبات و احساسات محض کسی عارضی کشش کے نتیجے میں نہیں تھے، کیونکہ انہوں نے اللہ پر ایمان کو قبول کیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے، کتاب پر ایمان لائے تھے، لہذا جن لوگوں نے مسلمانوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کا معاملہ کیا، ظاہری بات ہے کہ یہ اسے برداشت کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ محترم حاضرین، اس طرح یہ بیعت عقبہ ثانیہ یا کبریٰ اس طرح یہاں پر مکمل ہوتی ہے۔ اس کے بعد اصل ہجرت کا معاملہ شروع ہوتا ہے۔ اب یہ جو اتنی بڑی بیعت ہوئی جس کا اتنا خطرناک نتیجہ مسلمانوں کے سامنے آگے آنے والا تھا، اور مشرکین مکہ کے سامنے بھی یہ سارا معاملہ آنے والا تھا، اگر آپ سیرت ابن ہشام پڑھیں اور مسند امام احمد کو پڑھیں، صحیح بخاری کو پڑھیں، صحیح مسلم کو پڑھیں، اور کتاب المغازی جو امام واقدی کی ہے، امام طبری کی ہے، اور بیہقی نے فی دلائل النبوہ میں ذکر کیا ہے، تمام سیرت کو پڑھنے سے کچھ نصیحتیں اس قصے سے ہمیں ملتی ہیں۔ سب سے پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان صحابہ سے جو عہد و پیمان کیا تھا، اس عہد و پیمان سے کچھ عقیدے کے پہلو ہمارے سامنے آتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہی سمجھ میں آتی ہے، سب سے پہلی بات جو ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ یہی ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد
رسول اللہ کہنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مطلقاً محبت کرنی پڑے گی، مطلقاً طور پر آپ کی بات ماننی پڑے گی، زبان سے اقرار کر لے، آپ عمل نہ کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی اتباع نہ کریں اور آپ کی اطاعت زندگی میں نہ لائیں، تو یہ لا الہ الا اللہ کہنے کا کوئی مطلب نہیں ہے، الہ الا اللہ کونے کا مطلب نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی بات انہیں بتائی تھی کہ جس طرح اپنے بیوی بچوں کی حفاظت کرو گے اس طرح نبی کی حفاظت کرو گے، یعنی دین کے لیے قربان ہونے کے تیار ہو جاؤ گے۔ تو عمومی طور پر یہی پیغام تھا۔ اب ایک اہم بات اس قصے سے ہمیں جو سمجھ میں آتی ہے کہ مکہ کی وہ زمین جو مسلمانوں کی دعوت کا مرکز تھا، اب وہ مرکز بدلنے والا تھا۔ وہ مرکز کیا ہونے والا تھا؟ وہ مرکز مدینہ ہونے والا تھا، اور مدینہ میں جب مسلمان زیادہ ہوں گے تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کا واضح مطلب یہ ہوگا کہ اب مسلمانوں کی دعوت یہ مکہ مدینہ عرب تک سمٹ کر رہنے والی نہیں ہے، بلکہ مکہ اور عرب کے باہر جانے والی ہے۔ تو لہذا یہ ایک پیغام تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ سارے عرب کے لوگ اب اسلام کے اندر جمع ہونے والے تھے اور اسلام کے اندر شامل ہونے والے تھے، اس بات کا بھی یہ پیغام، یہ بیعت دے رہی تھی۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس بیعت سے جو عقیدے کا ایک بڑا پہلو سمجھ میں آتا ہے کہ الولاء للہ والبراء للہ، کہ ہم محبت کریں گے اللہ کی خاطر، ہم دشمنی کریں گے اللہ کی خاطر۔ اہل مدینہ سے مکہ والوں نے کیوں محبت کی؟ 70 آدمی مدینہ سے مکہ کیوں آئے؟ اللہ کے نبی مکہ کو چھوڑ کر مدینہ کیوں جانا چاہ رہے تھے؟ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر، اللہ کے دین کی خاطر۔ اور بہت سارے لوگ جو ہجرتوں سے ڈرتے ہیں، ابھی ماضی قریب میں NRC اور CAA کا مسئلہ آیا، لوگوں کی کیا ہے، دل گھبرانے لگے۔ یاد رکھیے کہ اپنے ملک سے نکالے جانا، کسی دوسرے ملک میں جانا، یہ تو انبیاء کی فطرت رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے انبیاء کو ایسے ہجرت نہیں کرائی؟ کیا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت نہیں کی؟ کیا حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت نہیں کی؟ کیا اللہ کے نبی نے ہجرت نہیں کی؟ یہ کیا تھا؟ یہ بھی NRC اور CAA تھا۔ سب سے پہلے آدمی کو اللہ کے ذات پر یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ساری زمین ہے اور اللہ ہی اس کا مالک ہے، اور نہ آسمان و زمین کے اندر کوئی ہمیں ہمارے گھروں سے نکال سکتا ہے الا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی چاہے۔ تو حکومتوں کے آنے، حکومتوں کے جانے کی وجہ سے ہماری حالتیں نہیں بدلتی ہیں، حالتیں ہماری اعمال کی وجہ سے بدلتی ہیں۔ اگر اعمال کی اصلاح کریں تو اللہ تعالیٰ حکومتوں کو لے جائے گا، دوسری حکومتوں کو لائے گا۔ لہذا ہمیشہ انسان کو اپنی حالت پر توجہ دینی چاہیے، نہ کہ دوسرے لوگوں کی حالات پر۔ محترم حاضرین، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ جانا چاہ رہے تھے، مکہ کو چھوڑنا چاہ رہے تھے، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑنا چاہ رہے تھے، صرف اللہ تعالیٰ کے خاطر۔ دوسری بات یہ ہے کہ انما ولیکم اللہ و رسولہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تمہارا ولی ہے، اس کے رسول تمہارے ولی ہیں۔ جو اللہ کا اس کے رسول کا ہو جاتا ہے، اللہ اس کے رسول بھی اس کے ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھیے اہل مدینہ نے سارے لوگوں سے بغاوت کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، اپنی قوم کے لوگوں سے لڑائی کی۔ آخر ہوا یہ کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ تھے مکہ کے لیکن مدینہ کے ہو کر رہ گئے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی محبت کا کھل کا اظہار کیا ہے، مدینہ والوں کے لیے کیا۔ اس سے ایک عقیدے کا اہم باب سمجھ میں یہ آتا ہے کہ انسان کو اپنی تقدیر پر ایمان رکھنا چاہیے، اور جو اسباب ہمیں اس تقدیر کی طرف لے جاتے ہیں ان اسباب پر ہمیشہ توجہ دینی چاہیے۔ بیعت عقبہ اولا جو تھی یہ تأسیس تھی ہجرت کی۔ دوسری بیعت کیا ہے؟ یہ اس بیعت کی بنیاد پر آئی، گویا یہ نئی حکومت بنانے کے لیے ایک مقدمہ تھا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چھپ کر دعوت کی، چھپ کر ملاقات کی، ملاقات کرنے کے بعد اس میٹنگ کو اللہ کے نبی نے چھپایا، یہاں تک کہ اوس اور خزرج کے ذمہ داروں کو بھی اللہ کے نبی نے طے کیا۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی کو اللہ پر یقین ضرور تھا کہ اللہ تعالیٰ میری مدد کرے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی نے اسباب اختیار کیے۔ آپ کو پتا تھا کہ اللہ میری مدد کرے گا، اس لیے سارے مکہ والوں کے سامنے اعلان کر کے تھوڑی آپ صحابہ سے ملنے گئے، نہیں، آپ چھپا کر گئے، آپ خاموش ہو کر گئے، اور سامنے والے جو انصاری صحابہ تھے، 75 صحابہ آنے والے تھے، آپ نے سب سے کہا کہ رات میں ملاقات کریں گے، فلاں گھاٹی میں ملیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اسباب اختیار کیے، اور جب میٹنگ ہو گئی اس کو آپ نے چھپا کر رکھا، بتایا نہیں، اور یہ سب کا سب اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ انسان کو مکمل طور پر اللہ کی ذات پر یقین ہونا چاہیے، مگر اس کے ساتھ ساتھ آپ اسباب کا اختیار بھی ضرور کیا کریں۔ محترم حاضرین، عقیدے کا ایک اہم پہلو
اس قصے سے ہمیں وہ سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ جب ایک امام مسلمانوں کا امام بن جائے وہ بیعت لے، اور بیعت یہ شریعت کے اسلامی عمارت کا ایک اہم حصہ ہے، جو اس قصے سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے۔ محترم حاضرین، اگر آپ دیکھیں کہ ایمانی فوائد اس قصے سے ہمیں کیا ملتے ہیں، بہت سارے ایمانی فوائد اور ایمان کے اندر جلا بخشنے والے معاملات ملتے ہیں۔ سب سے پہلے ایمان کا سب سے بڑا حصہ تو یہ ہے کہ صحابہ اکرام نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بیعت کی۔ کس بات کی بیعت کی؟ کہ ہم اپنے نفس کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ بیعت کی کہ اپنے مال کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ صحابہ نے یہ بیعت تو کر لی تھی، کیا اس کو مکمل کیا؟ سبحان اللہ! جائیے جنگ بدر کو دیکھیے، جنگ احد کو دیکھیے، اس کے بعد جنگوں کو دیکھیے، آپ دیکھیے کتنی انصاری صحابہ نے اپنی جانوں کو قربان کیا۔ سبحان اللہ! کتنے انصاری صحابہ کے سردار اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے، اور جب صحابہ مدینہ پہنچے انصار نے کیا مال کی قربانی نہیں دی؟ سبحان اللہ! جس کے پاس 2 گھر ہوتے وہ 1 گھر دینے کے لیے تیار ہو گیا۔ یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی سے عہد و پیمان کیا، ایسے دل سے عہد و پیمان کیا تھا، جس کے پاس 2 بیویاں تھی وہ مہاجر سے کہتا ہے کہ میری بیوی کو دیکھ، جو تجھے پسند ہے میں اس کو طلاق دے دوں گا، تو اس سے شادی کر لے۔ سبحان اللہ! یہ صحابہ کے ایمان کی سچائی تھی کہ یہ اللہ کے نبی کے پاس آ کر بیعت کر رہے ہیں، مگر حقیقت میں اللہ نے ان کا ثواب لکھ دیا تھا، کیونکہ ایسی ہی بیعت انہوں نے کی تھی۔ سیرت ابن ہشام کے اندر ہے کہ آپ دیکھیں کہ سارے لوگ چلے گئے، حضرت سعد بن عبادہ قوم کے بڑے ہیں، یہ پکڑے گئے، ان کو مارا گیا۔ کس کی وجہ سے مارا گیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کا ارادہ کرنے کی وجہ سے مارا گیا۔ کیا انہوں نے راز کو کھولا؟ نہیں راز کو کھولا، بلکہ بالکل خاموش رہے۔ تو ایمان کی خاطر اگر کسی کو مار بھی پڑتی ہے، انسان کو برداشت کرنا چاہیے۔ یہ ایمان اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قوت یقین کی علامت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ مدینہ کے اندر جیسے بتایا گیا 75 وہاں تھے، کچھ مسلمان وہاں تھے۔ اتنے کم مسلمان ہیں، مکہ میں اتنی بڑی تعداد ہے، اس کے بعد بھی یہ عرب سے لڑنے کے لیے تیار تھے، یہ مکہ والوں سے لڑنے کے لیے تیار تھے۔ تصور کریں کہ صحابی کہتے ہیں اے اللہ کے نبی اگر آپ لڑنے کی اجازت کریں تو ہم 70 ہیں تو کیا ہوا، ابھی مینا کے میدان میں کود جائیں گے اور ان سب سے لڑنے کے لیے ہم تیار ہیں، ہم تلوار کو ان کے خلاف کھینچ لیں گے۔ ان کو اصل میں اپنی طاقت پر کم اللہ تعالیٰ کی ذات پر زیادہ یقین تھا کہ اگر اللہ ہمیں لڑنے کا حکم دے تو ہم ضرور لڑیں گے۔ تو لہذا پتہ یہ چلتا ہے کہ مدد کے مسئلے میں انسان کو اللہ کی ذات پر یقین ہونا چاہیے، نہ اپنے ہتھیار پر، نہ اپنے بازو پر، نہ اپنی تعداد پر۔ صحابہ اکرام نے یہ اللہ پر یقین دکھایا تو مدد اللہ کی یقین سے آتی ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حج میں کہا کہ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کی ضرور مدد کرتا ہے جو اللہ کے دین کی مدد کرتے ہیں۔ تو اللہ کے دین کی مدد کرنا یہ ہماری خوش بختی ہے۔ اگر اللہ کے دین کی مدد ہم کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری مدد کریں گے۔ اس کے علاوہ ایک بڑی اہم نصیحت جو اس واقعے سے ایمانی طور پر ملتی ہے کہ مصیبتوں میں صبر کرنا اور دعوت میں تکلیف کو برداشت کرنا یہ اسلام کی فطرت میں سراہا ہے۔ یعنی جو آدمی مسلمان رہا ہے اسے تکلیفیں آئی ضرور ہیں، اور جب وہ دعوت کا کام کرے گا اسے تکلیفوں کو برداشت ضرور کرنا پڑے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ میں تھے، کتنے سال تک آپ نے چھپ چھپ کر دعوت کی، کتنے سال تک اللہ کے نبی صبر کرتے رہے۔ حضرت عمار کو مارا گیا، حضرت سمیہ کو قتل کیا گیا، کتنے صحابہ کو حضرت بلال حبشی کے ساتھ کیسا کیا گیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کتنا نہیں ستایا گیا، اللہ کے نبی نے سب برداشت کیا۔ کیوں برداشت کیا؟ کیونکہ اللہ نے حکم دیتے ہوئے کہا تھا فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، اے نبی آپ صبر کیجئے کیونکہ آپ سے پہلے جو اولو العزم رسول گزرے ہیں ان سب نے اللہ کے مسئلے میں صبر کیا ہے۔ تو لہذا دعوت کے مسئلے میں صبر کرنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اس کے علاوہ جو توکل کہتے ہیں، اللہ کے ذات پر یقین کہتے ہیں، اللہ کے ذات پر یقین کبھی بھی انسان کو آگے بڑھنے سے، چیزوں کو ارینج کرنے سے، چیزوں کو مینج کرنے سے، یا یوں کہیں آگے کی تخطیط عملی کرنے سے منع نہیں کرتا۔ آپ اللہ پر یقین رکھیے لیکن ساتھ میں کوشش بھی کرتے رہیے، آپ اللہ پر یقین رکھیے اور ذاتی محنت کیجیے، لوگوں سے مشورہ بھی کیجیے، کیونکہ حقیقت میں مشورہ لینا، تیاری کرنا، اس کے بعد اللہ پر یقین رکھنا، یہ تمام چیزیں مل کر ہی انسان کو کامیاب کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اہم بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ جب انسان ایمان لایا ہے تو ہر حال میں ایمان پر قائم رہے۔
ہر حال میں ایمان پر قائم رہے. کبھی ایمان سے انسان کو پلٹنا نہیں چاہیے. اخلاقی اعتبار سے کچھ بہت ساری اچھی چیزیں ہم کو پتہ چلتی ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب صحابہ سے بیعت کی تھی تو کیا آپ نے بیعت کی تھی؟ آپ نے پہلی بیعت میں کہا تھا اللہ تشرکوا باللہ شیئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا اولادکم ولا تأتوا ببہتان ولا تعصوا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ہی حدیث میں جتنے اسلام کے عظیم الشان اخلاق ہو سکتے تھے سارے اخلاق کو ذکر کیا. آپ نے کہا کہ اس بات پر بیعت کرو کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرو گی, چوری نہیں کرو گی, زنا نہیں کرو گی, اپنے اولاد کو قتل نہیں کرو گی, بہتان تراشی نہیں کرو گے, اور اللہ اس کے رسول کی نافرمانی نہیں کرو گے. کیونکہ یہ بات یاد رکھیے کہ کوئی بھی اسلامی معاشرہ اس وقت تک ناپاک ہو سکتا ہے, ناپاک ہونے کا تصور کیا جا سکتا ہے جب تک کہ وہ اسلامی معاشرہ بڑے بڑے کبیرہ گناہ سے باز نہ ہو. جس معاشرے کے اندر بڑے بڑے کبیرہ گناہ ہوں گے, لوگ انجام دیں گے, تو یاد رکھیے اس کا نتیجہ کبھی بہتر ہو نہیں سکتا. دوسری اہم بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت ہمیشہ یہ ہماری صفوں کو مکمل کرتی ہے. جس صف کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعتیں ہوتی ہیں, جو جماعت اللہ کے نبی کی حدیثوں کو پکڑ کر رکھتی ہے, آپ کی سنتوں کو پکڑ کر رکھتی ہے, حقیقت میں انہی کے اندر اتحاد ہوگا. صرف اتحاد کا نعرہ لگانے سے ہم کو مل کر رہنا ہے, مل کر کرنا ہے. جب تک اللہ کے نبی کی آپ اطاعت مکمل طور پر نہیں کریں گے, ہمارے درمیان کبھی اتحاد نہیں ہو سکتا, کیونکہ اتحاد یہ صرف اطاعت کی بنیاد پر ہی ہوتا ہے. اس کے علاوہ ایک اہم بات یہ بھی ہمیں سمجھ میں آتی ہے, جیسے کہ عباس بن عبد المطلب نے انصاری صحابہ سے کہا تھا انکم ان کنتم ترون انکم مسلمون ومنابذ العرب کافتا فانتم ما تحملون. صاف کہا کہ تم اس بات کو سمجھ لو کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جانے کی بات کر رہے ہو نا, تو سارے عرب سے تم کو لڑنے کے لیے تیار ہونا پڑے گا, یعنی سارے عرب کے لوگ تم پر ٹوٹ پڑنے والے ہیں. گویا یہ صاف طور پر یہ کہنا تھا کہ آگے تم کو آزمایا جائے گا, اور یاد رکھنا کہ اگر تم دین پر رہو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری ضرور مدد کرے گا. اس کے علاوہ جن صحابہ نے یہ عہد و پیمان کیا تھا, اللہ کے فضل اور توفیق سے سارے صحابہ نے اس عہد و پیمان کو پورا کیا, اور اللہ کے نبی نے ان پر ہاتھ پر بیعت کیا کی تھی کہ اگر تم میری حفاظت کرو گے, دین کی مدد کرو گے, میں تمہیں جنت کا وعدہ کرتا ہوں. اور یہ تو بتائیے جب صحابہ نے اپنے عہد و پیمان کو پورا کیا تو کیا اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کو پورا نہیں کرے گا؟ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس انصاری صحابہ, جن صحابہ نے اللہ کے نبی کے ساتھ بیعت کی تھی, جنہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ہے جنت کی بشارت دی تھی, انشاءاللہ وہ سارے کے سارے صحابہ جنتی ہیں. ایک بات اہم سمجھ میں یہ بھی آتی ہے کہ انسان کو ہمیشہ اپنی جماعت کو لے کر چلنا چاہیے. ہمیشہ انسان کو جب کوئی بڑا کام انجام دینا ہو تو اکیلے نہیں بلکہ لوگوں کو ساتھ کرنا چاہیے. اب یہاں پر صحابہ کرام آئے, بیعت کرنے کے لیے آئے, اللہ کے نبی سے بات کرنے کے لیے. کتنی تعداد تھی؟ 73 مرد تھے, 2 عورتیں تھی, کل ملا کر 75 لوگ تھے, 75 لوگ تھے. تو آپ کو پتا یہ چلا کہ مرد ہو عورتیں ہوں, ان سب کو مل کر سارے معاشرے کی ذمہ داری اٹھانی چاہیے. سارے معاشرے کی ذمہ داری ان سب کو مل کر اٹھانی چاہیے. لہذا اگر کوئی ایک آدمی معاشرے کی اصلاح کا کام کرنا چاہتا ہے, وہ عاجز آ جائے گا, کمزور آ جائے گا. لہذا لوگوں کی مدد لینا یہ بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے. ایک اہم چیز جو اس قصے سے ہم کو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان ہمیشہ آگے بڑھے, انسان نیک کام کو آگے بڑھے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ مدینہ کے اندر صرف 77 صحابہ ہی مسلمان تھے؟ نہیں, اور بھی صحابہ اسلام لا چکے تھے, مگر یہ وہ صحابہ تھے جو اللہ کے نبی سے ملاقات کرنے آئے, حج کرنے آئے, اور انہوں نے اللہ کے نبی سے ملنے پر اصرار کیا. تو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جہاں بھی کوئی خیر کا کام ہو, انسان کو خیر کے کام سے پیچھے نہیں رہنا چاہیے. ہر خیر کے کام میں انسان کو آگے بڑھنا چاہیے. جس طرح یہ صحابہ اکرام 75 صحابہ, جس میں مرد بھی تھی عورتیں بھی تھی, یہ سب مل کر آگے بڑھے تھے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ اکرام نے جو دین اسلام کی خاطر محنتیں کی ہیں, اللہ ان سب کی محنتوں کو قبول فرمائے, اور جناب محمد الرسول اللہ اور صحابہ اکرام کے نقش قدم پر ہم سب کو چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمین من كل ذنب. اگر کسی کوئی سوال سبق کے حوالے سے ہو تو ضرور پوچھ لیں انشاءاللہ تعالی. چلے ٹھیک ہے, اسی کے ساتھ ہم مجلس کے اختتام کا اعلان کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنے, آپ کی سیرت کو پڑھنے, اور آپ کی سیرت سے جو نصیحتیں میں ملتی ہیں ان تمام نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ختم مجلس کی دعا پڑھیے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.